الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران محترم و برادران عزیز، دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ موت ضرور آنے والی ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ ضروری اور یقینی بات ہے کہ موت آنی ہے، اور کسی نے اس میں یعنی موت کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، کسی کو اس بارے میں اختلاف بھی نہیں ہوا۔ نہ انکار کیا کہ موت آنی ہے۔ لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کا تو انکار کر دیا، یعنی اپنے بنانے والے خدا کا تو انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم خدا کو نہیں مانتے، اور رسولوں کا بھی انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہو سکا۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں موت نہیں آنی۔ ہر شخص یہ بات مانتا ہے، ہر شخص یہ بات مانتا ہے، جانتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کے منہ میں ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے اور یہ جانتا ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ بھی مقرر نہیں۔ کوئی کہے موت کا وقت مقرر ہے تو اس بات میں کوئی بھی اپنا دعویٰ پیش نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے، 1 منٹ کے بعد موت آ جائے، 1 گھنٹے کے بعد موت آ جائے، 1 دن کے بعد موت آ جائے، 1 ہفتے کے بعد موت آ جائے، 1 سال کے بعد بھی موت آ جائے، 60 سال کے بعد بھی موت آ جائے، 80 سال کے بعد بھی موت آ جائے، اور 100 سال کے بعد بھی موت آ جائے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے مرنا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرو، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، مرنے سے پہلے مرو۔ یہ تو یقینی بات کہ مرنا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں۔ اب انسان اس دنیا میں غفلت کے عالم میں زندگی گزار کر چلا جائے، اور وہاں پہنچ کر خدا جانے کیا حالات پیش آئیں، اچھے حالات پیش آئیں یا برے حالات اس کے ساتھ پیش آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر پہنچ کر اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اب یہ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ موتوا قبل ان تموتوا، یعنی مرنے سے پہلے تم مرو، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقی موت، ایک موت تو عارضی موت بھی ہوتی ہے جس میں ہم سو جاتے ہیں، نیند میں انسان کھو جاتا ہے، کوئی یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ انسان جب سوتا ہے تو کس عالم میں چلا جاتا ہے، تو وہ عارضی موت ہے۔ اور جو حقیقی موت ہے، تو حقیقی موت کے آنے سے پہلے تم موت کی تیاری کرو۔ وہ کس طرح سے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کی جو پیروی کر رہے ہو، اپنے نفس کے تابع ہو کر جو تم چل رہے ہو، اپنی نفس کی
ہوائے نفس کے جو تم تابع ہو چکے ہو، اور جو ناجائز کام کرنے کے، گناہ کرنے کے جو جرائم ہیں، جو نافرمانیاں، ان کے جو تقاضے اور داعیے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو کچل دو، ان کو فنا کر دو، ان کو مار دو۔ ایک مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا کہ مرنے سے پہلے مرنے کا دھیان کرو۔ مرنے سے پہلے مرنے کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجھے اس دنیا سے اکیلے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ پیسہ جو میرے پاس ہے، نہ یہ پیسہ میرے ساتھ جائے گا، نہ میری اولاد میرے ساتھ جائے گی، نہ میرا گھر بار، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی اور اس طریقے سے یہ جو میں نے گھر کو اتنا سجایا ہے یہ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، نہ دوست و احباب میرے ساتھ جائیں گے، بلکہ اکیلے تنہا خالی ہاتھ میں جاؤں گا۔ اور جو ہم یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں اور یہ جرائم اور یہ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا۔ انسان کو اس کی موت ہی یاد نہیں۔ جسم میں طاقت اور قوت موجود ہے، صحت کا عالم ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے کہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں، بازوؤں میں طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، چل رہے ہیں، تو مجھ سے بڑا تیس مار کا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ تکبر کرتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، دوسروں کے حقوق کھا جاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ صحت کے عالم میں یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، جسم میں صحت ہے، صحیح سالم ہے، صحت کے عالم میں یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ دھیان اور اس کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے بھی موت آنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ حالانکہ اپنے کندھوں پر اپنے پیاروں کو قبرستان چھوڑ کر آیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں پر مٹی ڈال کر آیا ہے، لیکن موت کے بارے میں اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا۔ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا۔ ہر انسان کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کیسی چکھنا ہے کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو موت آئے گی تو موت کا مزہ وہ کیسے چکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہی خوبصورت الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف سے ہر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ہر انسان دھوکہ کھا رہا ہے۔ دو نعمت، ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے، ایک فراغت ہے۔ صحت ہے جو تندرستی ہے بیماری آنے سے پہلے، اور جو فرصت اور فراغت ہے مشغولیت کے آنے سے پہلے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی صحت موجود ہے، تندرستی ہے ہمارے پاس۔ اور یہ دونوں نعمت ایسی ہیں کہ ان کا زوال ہے، نہ صحت ہمیشہ باقی رہتی ہے، نہ انسان کے پاس ہمیشہ فرصت اور فراغت رہتی ہے۔ صحت کی نعمت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو فرصت اور فارغ وقت میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان کے پاس صحت کی نعمت ہوتی ہے، تندرستی ہے اس کے پاس، جسم میں طاقت اور قوت موجود ہے، لیکن نیکیوں کے کاموں کو ایسے ٹلاتا رہتا ہے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اس کے بعد کر لوں گا، ایسے کرتا پورا اس کا وہ عالم آ جاتا ہے، اس حالت میں پہنچ جاتا ہے یا تو بیماری کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی بیماری کے بستر سے لگ گیا۔ اب نیکی کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن صحت وہ اجازت نہیں دے رہی، اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں نیکی کر لوں، لیکن چونکہ اس نے اپنے صحت کے عالم میں غفلت برت لی۔ اور در حقیقت یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا راستہ بتا دیا ہے کہ دیکھو جب تم صحت کے عالم میں ہو، جوانی بھرپور جوانی کے عالم میں ہو، تو اس وقت اپنی اصلاح کا یہ راستہ ہے کہ تم اس کو غنیمت سمجھ لو۔ تو یا تو انسان بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اب بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو نیکی کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا۔ اور دوسری چیز، ایسی عمر کو جا کر پہنچ گیا، بال سفید ہو چکے ہیں، چمڑی لٹک چکی ہے، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں رہی، تو اب اس حالت میں جا کر اس کے اندر نیکی کرنے کے داعیے پیدا ہو رہے ہیں کہ میں یہ نیک کام کر لوں، میں یہ نیک کام کر لوں، لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے پا رہا،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھ لو، اپنے اندر جو طاقت اور قوت موجود ہے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ انسان جوانی کے اندر پہاڑ کے پہاڑ توڑ سکتا ہے، مجاہدات کے کام کر سکتا ہے، بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے، تو کیا وہ عبادت کے کام انجام نہیں دے سکتا؟ عبادت کے کام بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن غفلت برتتا ہے۔ دوسری چیز فرصت ہے، فراغت ہے۔ مشغولیت کے آنے سے پہلے اپنے فرصت کے عالم کو اور اپنی فراغت کے عالم کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایسا وقت آئے گا کہ گھر کی ذمہ داریاں اس کو جکڑ لیں گی، دنیا کے اندر مشغول ہو جائے گا، دنیا کے اندر وہ کھو جائے گا، ایسی ذمہ داریاں اس کو جا کر پکڑ لیں گی۔ اگر اس نے فراغت کے عالم میں، اپنی فرصت کے عالم میں اپنی اصلاح کا راستہ اس نے ہموار نہیں کیا، تو پھر جب وہ مشغولیت کے عالم میں پہنچ جائے گا، جب وہ دنیا میں کھو جائے گا، تو پھر وہ راستہ نہیں پا سکے گا کہ میں کس طرح سے عبادت میں وقت گزار سکوں۔ اور اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں ذمہ داریوں میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ عبادت سے غفلت برت رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ فارغ تھا، جب وہ اپنے باپ کی کفالت میں تھا، اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا، تو اس نے اپنا راستہ ہموار نہیں کیا اصلاح کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اگر عمل کرتا تو جب وہ مشغولیت کے عالم میں جاتا تو وہ اپنا راستہ ہموار کر لیتا۔ تو یہ دو نعمتیں مبغون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت ہے۔ ایک بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مجذوب قسم کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ تو یہ مجذوب تو تھے لیکن حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید نے بھی اپنے درباریوں میں کہہ رکھا تھا کہ جب یہ بہلول آئے تو اس کا راستہ نہ روکا جائے، اس کو آنے دیا جائے۔ بادشاہ ہارون رشید بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بہلول دانا دربار میں آئے، بادشاہ ہارون رشید کی محفل لگی ہوئی ہے، تو بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور بطور چھیڑ چھاڑ کے لیے اس نے بہلول سے کہا، بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول میری آپ سے ایک درخواست ہے، یہ درخواست اس طرح سے ہے کہ یہ چھڑی میں آپ کو بطور امانت کے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ دنیا میں کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ اصل میں چھیڑ چھاڑ کے لیے یہ بات کہی تھی، بتانا مقصود یہ تھا کہ دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف تم ہو، دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف تو تم ہو، تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ تو بہلول نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، کئی سال کا عرصہ گزر گیا، اب بادشاہ ہارون رشید وہ بیمار پڑ گیا، بستر سے لگا ہوا ہے، علاج چل رہا ہے۔ تو یہ بہلول ان کی عادت کے لیے آئے، کہا بادشاہ سلامت، کیا حال درپیش ہے؟ کہنے لگے تم حال کے بارے میں پوچھتے ہو، اب تو سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر ہے؟ آخرت کا سفر ہے۔ واپسی کب ہے؟ کہا کہ جو آخرت کے سفر کے لیے جاتا ہے وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ اچھا، سفر بھی ہے اور واپسی بھی نہیں، تو تم نے آگے کے لیے کیا انتظامات کیے؟ یعنی آگے لاہو لشکر یہ سپاہی تم نے بھیج رکھے ہیں؟ اس نے کہا کہ بہلول تم نے پھر بیوقوفیوں والی بات کر دی نا، بھئی آخرت کے سفر میں کوئی نہ ساتھ جاتا ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ تو بہلول نے کہا کہ میں دنیا میں دیکھتا کہ چھوٹے سے چھوٹا سفر بھی ہوتا تو آپ آگے سپاہیوں کو بھیج دیتے، آپ آگے لشکر لاہو لشکر کو بھیج دیتے، سامان ساز و سامان سب بھیج دیا کرتے، لیکن یہ اتنا لمبا سفر ہے جس سے کوئی واپسی نہیں، آپ نے اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ کی ایک عرصے سے میرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو آپ نے کہا تھا کہ یہ چھڑی اگر تم اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ آپ کے علاوہ کوئی بیوقوف نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم دیکھتے کہ آپ اگر چھوٹا سا سفر درپیش ہے تو مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، لاہو لشکر سپاہی آگے بھیج دیتے، ساز و سامان آگے آپ بھیج رہے ہیں، لیکن اتنا لمبا سفر ہے آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری کوئی انتظامات نہیں کیے۔ تو بادشاہ ہارون رشید رو پڑا، اس نے کہا بہلول میں زندگی بھر تمہیں بیوقوف سمجھتا رہا لیکن تم نے یہاں پر حکمت کی بات کر دی، حکمت کی بات کہی ہے تم نے، میں نے اپنی پوری عمر ضائع کر دی لیکن آخرت کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ در حقیقت بہلول دانا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو شخص آیا ہے تو اس کے کیا عزم ہیں، کیا ارادے ہیں۔ بھئی دنیا میں عقل مند شخص کون ہیں؟
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बताया दुनिया में आज अक्लमंद शख्स किसको कहा जाता है? अक्लमंद वो जो खूब पैसा कमाना जानता हो, पैसे से पैसा बनाना जानता हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानता हो, उसको अक्लमंद कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू करके अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चले, बल्कि अपने नफ्स को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे बना दे। दुनिया में अक्लमंद शख्स को उसको कहते हैं। जो ये काम ना करे वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और हज़रत बहलूल दाना ने जो बादशाह हारून रशीद को ये इस्लाह की बात और जो उनको ये रास्ता बताया, इसमें हम सब इस पर सादिक आ रहे हैं, इस हदीस पर भी हम सब सादिक आ रहे हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फरमाते कि हर इंसान को एक वक्त में ये तसव्वुर करना चाहिए, ये बैठ कर ज़रा ये ख़यालात में डूबना चाहिए, उसको ये तसव्वुर करना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी मौत आएगी, मेरा आखिरी वक्त आ गया, फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए मेरे पास आ चुके हैं और फरिश्ते ने रूह भी कब्ज़ कर ली है। अब मेरे जो अजीज़ व अकारीब हैं, मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं, उसने मेरे गुसल कफन दफन सब के इंतज़ामात करना शुरू कर दिए और मुझे गुसल देकर मुझे कफना कर और फिर मुझे दफन करने के लिए अपने कंधों पर जनाजा मेरा कब्रस्तान पहुंचा दिया। जनाजे की नमाज पढ़कर मुझे उस कब्र के अंदर रख दिया है और फिर उस कब्र को अंधेरा कर दिया है और अंधेरा करके मनो मिट्टी उस पर डालकर सारे के सारे रुखसत हो गए। अब अंधेरी कब्र है, अंधेरी कब्र में मैं हूँ, फरिश्ते सवाल जवाब करने के लिए आ रहे हैं। ये तसव्वुर करना चाहिए कब्र के बारे में, आखिरत के बारे में तसव्वुर करना चाहिए कि आखिरत का जो मंजर होगा कि ये जो कब्र है, इस कब्र से मुझे उठाया जाएगा, इस कब्र से मुझे उठाया जाएगा। हश्र का मैदान कायम है, हश्र के मैदान में सब लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में जमा है और शदीद गर्मी का आलम है, पसीना बह रहा है, हर शख्स अपने पसीने में सराबोर है, अपने पसीने में डूबा हुआ है और ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम और इतना ख़तरनाक आलम कि लोग अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात से सिफारिश करने के लिए जा रहे हैं। तो इंसान को अपनी कब्र के बारे में तसव्वुर करना चाहिए, अपनी आखिरत के बारे में तसव्वुर करना चाहिए, बुलसिरात के बारे में तसव्वुर करना चाहिए, जन्नत और जहन्नम के बारे में तसव्वुर करना चाहिए। जो इंसान इस तरह से तसव्वुर करेगा तो वो अपनी इस्लाह का रास्ता पाएगा। हर शख्स को किसी ना किसी नमाज के बाद, और सबसे बेहतरीन वक्त है फजर की नमाज के बाद, कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, तिलावत करे, तिलावत करने के बाद ज़िक्र व अस्कार करे और फिर थोड़ी देर के लिए अपनी आँख बंद करके ये कब्र के बारे में तसव्वुर करना शुरू करे, आखिरत के बारे में तसव्वुर करना शुरू करे। जो अपने इस तसव्वुरात में यानी ध्यान लगाकर और मौत के बारे में जो ये सोचेगा तो उसके दिल पर ये बात बैठ जाएगी कि हाँ मुझे भी मौत आना है, और ये तसव्वुरात करके फिर वो अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह अब मैं कारोबार के लिए निकल रहा हूँ, मैं दुनिया में निकल रहा हूँ, या अल्लाह ऐसा वक्त ना आ जाए कि मैं दुनिया के कारोबार में खो जाऊँ और मुझसे कोई ऐसा काम ना कर गुजरूँ जो मेरी आखिरत को हलाकत बना दे, जो हलाकत का बाइस बन जाए। तो जो शख्स इस तरह से अपनी मौत के लिए तसव्वुरात करेगा, अपनी मौत के लिए ध्यान लगाएगा कि मुझे भी मौत आना है, तो वो इस्लाह पाएगा, अपने इस्लाह का रास्ता वो पा जाएगा। इसलिए हर शख्स इस तरह से अपने अपने मामूलात बनाएं और आखिरत के बारे में भी थोड़ा सा बेदार रहें कि हम आखिरत के बारे में बहुत जल्दी